بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الروم آیت نمبر 41 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد، فساد پھیلا، فی البر خشکی کے اندر، والبحر اور تری کے اندر، بما کسبت ایدی الناس اس وجہ سے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، لیذیقہم تاکہ وہ ان کو چکھائے، بعض الذی عملوا اس کا کچھ حصہ جو انہوں نے عمل کیا، لعلہم یرجعون تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قل کہہ دیجئے، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین کے اندر، فانظروا اور دیکھو، کیفا کیسا، کانا تھا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبل جو پہلے گزرے، کان اکثرہم ان میں سے اکثر تھے، مشرکین شرک کا ارتکاب کرنے والے۔ فاقم لہذا آپ قائم رکھیں، وجہ کا اپنے رخ کو، للدین القیم صحیح دین کی طرف، من قبل اس سے قبل، ان یأتیا کہ آئے، یوم ایسا دن، لا مرد لہ من اللہ جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہ ہو، یومئذ اس دن، یصدعون لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر جس نے کفر اختیار کیا، فعلیہ کفرہ تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، ومن عامل صالحا اور جس نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم تو وہ اپنے لیے ہی، یمہدون راستہ تیار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین نتیجہ یہ کہ اللہ بدلہ دے ان کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، من فضلہ اپنے فضل سے، انہو بے شک اللہ، لا يحب الکافرین کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ان یرسل الریاح کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مبشرات جو خوشخبری لے کر آتی ہیں یعنی بارش کی، ولیذیقکم اور تاکہ اللہ چکھائے تمہیں، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، اپنی مہربانی میں سے، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ کشتیاں چلیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ہے آج کی ہمارے اس ویڈیو کے اندر پڑھی جانے والی آیات۔ آئیے دیکھتے ہیں تفسیر جلالین کے اندر ان آیات کی بابت کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر فساد پھیلا خشکی کے اندر، القفار بقحط المطر وقلت النبات البر القفار کو کہتے ہیں، اور یہ قاف کی کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، قفرن کی جمع ہے، اور یہ ایسے صحرا کو کہا جاتا ہے جس میں نہ پانی ہوتا ہے اور نہ چارہ ہوتا ہے، اور اگر قاف کی فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایسی روٹی جس کے ساتھ سالن نہ ہو، تو اس لیے اس کو قاف کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، القفار، اور معنی ایسی جگہ جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں پر نباتات وغیرہ نہ اگیں۔ زمین میں کیسے فساد پھیلا تو اس کی آگے وضاحت لکھی، زمین ایسا صحرا بن گئی کہ جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر نباتات نہیں ہے، بقحط المطر پانی کی قحط، بارشوں کے قحط کی وجہ سے، وقلت النبات اور جو نباتات ہیں، جو کھیتیاں وغیرہ ہیں، سبزہ چارہ، اس کی کمی کی وجہ سے خشکی کے اندر فساد پھیلا۔ والبحر اور تری کے اندر فساد پھیلا۔ البحر سے یہاں پر کیا مراد ہے تو اس میں مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ یہ قول یہاں صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں، پھر باقی اقوال کو بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ای البلاد التي على الانہار بقلت مائها البحر سے مراد وہ شہر، وہ علاقے ہیں جو ساحل پر واقع ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بھی پانی کی کمی ہو گئی، اور پانی کی کمی ان علاقوں کے اندر اس کو فساد فی البحر قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے۔ اور یہ جو ساحل کا ترجمہ یا ساحل کا مفہوم ذکر کیا جاتا ہے، یہ للمجاورہ ہے کہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ نام دے دیا گیا۔ اور اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر البحر سے مراد
وہ عرب کی زمینیں ہیں، اس لیے کہ جیسے سمندر وسیع ہوتا ہے ایسے ہی عرب کی زمینیں بھی وسیع ہیں، تو اس لیے یہاں پر البحر کہہ کر عرب کی زمینیں مراد لی گئی ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نفس بحر ہی مراد ہے، نفس سمندر ہی مراد ہے، اس لیے کہ جیسے بارشوں کا نہ ہونا وہ زمین پر اثر انداز ہوتا ہے، خشکی پر اثر انداز ہوتا ہے، ایسے ہی وہ تریب کے اندر بھی اور سمندروں کے اندر بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوں گی تو سیپی جو بارش کے قطرے سے موتی بناتا ہے وہ موتی نہیں بنیں گے، اور ایسے ہی پانی کی قلت کی وجہ سے مچھلیاں وغیرہ بھی مر جائیں گی، تو وہ فساد فی البحر یعنی حقیقت میں پایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تین اقوال البحر کے اندر ملتے ہیں کہ البلاد المجاورہ جو ساتھ جڑے ہوئے علاقے ہیں، ساحل پر موجودہ علاقے، دوسرا یہ کہ نفس بحر کہ اس کی قلت ماء یا قلت مطر کی وجہ سے جو پانی کے جانور ہیں ان کا نقصان، اور تیسرے نمبر پہ کہ اس سے عرب کی زمینیں مراد ہیں کہ جیسے بحر ایک سمندر وسیع ہوتا ہے ایسے ہی ان کی زمینیں بھی وسیع ہیں۔ آگے اس کا سبب بیان کیا کہ کیوں فساد خشکی اور تری میں پھیلا، بما کسبت ایدی الناس کہ جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا۔ لوگوں کی کمائی سے کیا مراد ہے؟ من المعاصی، نافرمانی، کہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب نازل ہوا۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، مثلا سورۃ الشورى کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہی تمہیں یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ آگے دیکھیے لِيُذِيقَهُم بِالْيَاءِ وَالنُّونِ، یہ دو قراتیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں کہ لِيُذِيقَهُم بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو لِنُذِيقَهُم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ سے قرات مروی ہے۔ تو لِيُذِيقَهُم تاکہ اللہ ان کو عذاب چکھائے، وبال چکھائے، اور لِنُذِيقَهُم تاکہ ہم ان کو عذاب چکھائیں، بعض الذی عملوا کچھ حصہ اس کا جو وہ عمل کرتے ہیں گناہوں میں سے، یعنی ان کے جو گناہ ہے ان کی عقوبت، ان کی سزا، ان کا وبال ان کو چکھائیں۔ یہ عقوبتہ کا کلمہ کہہ کر یہاں پر اس طرف اشارہ کیا کہ مضاف محذوف ہے، لِيُذِيقَهُمْ عُقُوبَةَ بَعْضِ الَّذِي عَمِلُوا کہ ان کو ان کے گناہوں کا عقاب، گناہوں کی سزا چکھائے، یا پھر لِيُذِيقَهُمْ وَبَالَ بَعْضِ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ تاکہ وہ باز آ جائیں، یتوبون وہ توبہ کر لے، جب ان کو مشکل پیش آئے، ان کو تکلیف پہنچے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا ہے، اور اس سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ تو قرآن پاک کا نص ہے کہ انسانوں کو دنیا کے اندر جو مشکلات اور تکلیفیں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں، لیکن یہ حتمی سبب نہیں ہے کہ ہمیشہ تکلیف وہ گناہ کی وجہ سے آتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اور اسباب بھی ہیں، جیسے رفع درجات ہے، آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے، انبیاء کو مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے، حالانکہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ جن کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، پھر جو جس قدر انبیاء کے قریب ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ بھی مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ تو ایک ہی سبب نہیں ہوتا تکلیف کا یا مشقت کا، مصیبت کا، بلکہ اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ ہاں ایک فرق ضرور یہاں ملاحظہ کیجئے گا کہ جو آزمائش والی مصیبت ہوتی ہے اس کے اندر نیک آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا، جبکہ گناہگار وہ جب مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس پر اس کے لیے بے صبری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے انجام کے اعتبار سے، لیکن بہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہے کہ یا تو رفع درجات سے بلند ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے ذریعے گناہوں کی معافی ہو کر آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، قل کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ لکفار مکہ، مکہ کے کافروں سے کہہ دیجئے، سیرو چلو پھرو، فی الارض زمین کے اندر، فانظروا اور دیکھو،
کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا، من قبل جو پہلے تھے، کان اکثرهم مشرکین ان میں سے اکثر شرک کا ارتکاب کرنے والے تھے، یعنی جیسا تمہارا عمل ہے ان کا عمل بھی ویسا ہی تھا، تم شرک کرتے ہو وہ بھی شرک کرتے تھے، لیکن انجام ان کا دیکھ لو، جیسا انجام ان کا ہوا ویسا انجام پھر تمہارا بھی ہوگا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا ان کو ہلاک کر دیا گیا، بِإِشْرَاكِهِمْ ان کے شرک کی وجہ سے، وَمَسَاكِنُهُمْ وَمَنَازِلُهُمْ خَاوِيَةٌ ان کی رہائش گاہیں، ان کے گھر وہ سب خالی پڑے ہوئے ہیں، ویران پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر تم شرک سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ تم دونوں عمل میں ایک جیسے ہو۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، دیکھیے فَأَقِمْ آپ قائم رکھیے، وجہ کا اپنا رخ، للدین القیم صحیح دین کی طرف۔ صحیح دین سے کیا مراد ہے؟ دین الاسلام، ای للدین الاسلام، آپ اپنے رخ کو اسلام کے دین کی طرف ہی قائم رکھیے، من قبل اس سے قبل، ان یاتیا کہ آ جائے، یوم ایسا دن، لا مرد لہ من اللہ جس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہ ہو اللہ تعالی کی طرف سے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ ہوا یوم القیامتی، وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس نے بہر صورت آنا ہے، اس کے ٹلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو آپ اپنے دین پر اس وقت تک قائم رہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ یومئذ اس دن، یصدعون لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ یصدعون یہ اصل میں تھا یتصدعون، باب تفاعل سے تھا، اور آپ یہ قاعدہ علم الصیغہ کے اندر پڑھ چکے ہیں جس کا نام قاعدہ الطہارہ اور الثاقلہ تھا، کہ اگر تفاعل کے فا کے اندر یا تفاعل کے فا کے اندر تا سا جیم دال وغیرہ جس میں صاد ضاد طا بھی ہے، ان میں سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو تا کلمہ کو فا کلمہ کے حرف کے ساتھ تبدیل کر کے ادغام کیا جا سکتا ہے، اور ماضی اور امر کے صیغوں کی ابتدا میں آپ حمزہ وصلیہ بھی لا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر جو صاحب منشاب کی ایک رائے تھی کہ یہ باب تفاعل یا تفاعل نہیں ہے بلکہ یہ جدا باب ہے، افعال اور افعال، اس پر صاحب علم الصیغہ کا رد بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یصدعون اصل میں ہے یتصدعون، چونکہ فا کلمہ کے اندر وہ صاد واقع ہوا ہے تو تا کو بھی صاد میں تبدیل کر کے دو صاد کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، تو یہ یصدعون بن گیا۔ آگے اس کا معنی لکھا ہوا ہے یتفرقون، کہ وہ جدا جدا ہو جائیں گے، بعد الحساب حساب کے کتاب کے بعد، الی الجنت والنار جنت اور جہنم کے اعتبار سے، یعنی فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ یہ تصدع یتصدع یہ اصل میں تو جو برتن ہوتے ہیں اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اس کے اجزا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مطلقاً تفریق کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ آگے ہے من کفر، جس نے کفر کیا، فعلیہ کفرہ تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ آگے اس کا مضاف محذوف نکالا ہوا ہے، من کفر فعلیہ وبال کفرہ، کہ جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر رہے گا، وہو النار اور کفر کا وبال آگ ہے۔ ومن عمل صالحا اور جس نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی راستہ بنائیں گے۔ آگے اس کی وضاحت لکھی ہے، یمہدون کا معنی لکھا ہے یوطئون من منازلہم فی الجنت، کہ وہ جنت کی طرف اپنی منازل کو خود بنائیں گے، خود تراشیں گے راستے کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر نیک عمل ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر رہا ہوتا ہے، جنت کے راستے کی طرف، یا جنت کی ان کا ہر عمل ان کو جنت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ آگے نتیجہ ذکر کیا گیا ہے ایمان والوں کا، لیجزی الذین، نتیجہ اس کا یہ ہے، متعلق بیصدعون، یہ یصدعون سے متعلق ہے کہ اس دن جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، وہ دن اس لیے قائم کیا جائے گا تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعامل الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں کو، من فضلہ اپنے فضل سے، یصیبہم یعنی لیجزیہ کا مطلب ہے لیصیبہم، انہ لا یحب الکافرین بے شک اللہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، ای یعاقبہم مطلب یہ ہے کہ جب پسند نہیں کرتا تو اللہ ان کو سزا دے گا۔ ان آیات میں تھوڑا غور فکر کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا۔ اور آگے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان جو کفر کرتا ہے وہ کفر ہی اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی زائد یا کوئی اضافی وبال اس پر لازم نہیں کریں گے۔ جبکہ ایمان اور نیک اعمال میں ارشاد فرمایا من فضلہ، تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ صرف ایمان اور عمل صالح جنت کی نعمتوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہونا، اللہ کی رحمت شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اسی کو روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، تو جنت کا داخلہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مزید کچھ نشانیاں اتعاظ اور نصیحت کے لیے ذکر کی ہیں۔ دیکھیے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تعالی، یعنی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آگے کلمہ لکھا گیا تعالی، ان یرسل الریاح، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، جو خوشخبری دیتی ہیں، مبشرات فرماتے ہیں بمعنی لتبشرکم بالمطر، مفعول بھی واضح کیا گیا، اور مبشرات جو معنی ادا کر رہا ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی کہ تاکہ وہ ہوائیں تمہیں خوشخبری دیں بارش کے آنے کی، کہ ان ہواؤں کے بعد بارش آ رہی ہے۔ وَلِيُذِيقَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چکھائے بہا، ان ہواؤں کے ذریعے، ضمیر یرجع الی الریاح، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، اللہ کی رحمت کس صورت میں؟ المطر والخصب، بارش اور سرسبزی کی صورت میں۔ اور کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور تاکہ کشتیاں چلیں، السفن، الفلک کا مطلب السفن، بہا بالریاح، ان ہواؤں کے ذریعے کشتیاں چلیں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، بِأَمْرِهِ کا ترجمہ کیا بِإِرَادَتِهِ، اور مزید ان ہواؤں کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَلِتَبْتَغُوا، اور تاکہ تم تلاش کرو، تطلبوا، طلب کرو، تلاش کرو، من فضلہ، اس کے فضل سے۔ اللہ کا فضل کس صورت میں، کس نوعیت میں؟ الرزق بالتجارت فی البحر، تاکہ تم تلاش کرو رزق کو تجارت کے ذریعے سمندروں میں، کہ سمندر سے تم سمندری مخلوقات کو، سمندری خزائن کو لا کر تجارت کرو، بیچو، تو اس سے تم مال حاصل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ہوائیں چلانے کے مقاصد کیا ہے؟ اللہ تمہیں اپنی رحمت اور نعمت کا مزہ چکھائے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سمندروں کے اندر کشتیوں کو چلائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سمندر کے اندر رزق اور جو تجارت کا سامان ہے وہ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شکر کا موقع دے۔ تو یہ متعدد مقاصد تھے ہواؤں کے۔ هذه النعمہ یا اہل مکہ، ای تشکرون هذه النعمہ یا اہل مکہ، اے اہل مکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ مفعول بھی محذوف نکالا گیا، اور اس کے ساتھ منادا جس کو خطاب اول وحلہ میں ہے اس کو واضح کیا۔ فتوحدونہ، شکر کی صورت میں ہوگا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ یہاں پر بھی میں فائدے کے طور پہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، الریاح یہ کلمہ ہواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مفرد ہے الریح۔ لغت کے اعتبار سے تو الریح اور الریاح میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اکثر مقامات پر الریح کا کلمہ اس جگہ پر استعمال کیا گیا جہاں پر وہ ہوائیں عذاب کی صورت میں آئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ایسے اور بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو جہاں پر زحمت کی ہوائیں یا عذاب کی ہوائیں ان کا بیان ہے تو وہاں پر مفرد کلمہ الریح ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں پر رحمت کی ہوائیں، نعمت لانے والی، خوشخبری دینے والی ہواؤں کا ذکر ہے وہاں پر الریاح جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ 14 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا، تو آگے مکمل آیت ہے۔ تو قرآن پاک میں اکثر مقامات پر جہاں رحمت کی ہوائیں ہیں وہاں پر الریاح کا کلمہ
یعنی جمع کا صیغہ، اور جہاں پر عذاب کی ہواؤں کا تذکرہ ہے تو وہاں پر مفرد کا صیغہ الريح استعمال ہوا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے چند آیات کی تفسیر پڑھ لی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی تسلسل کو باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔